السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم 15واں پارہ شروع کریں گے اور یہاں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے۔ یہاں سے سورہ بنی اسرائیل ایک یونیک صورت ہے، ایک مکن صورت ہے، مگر آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی یونیک چیز جو آپ نوٹ کریں گے کہ اخلاقیات اور ایمان کے بارے میں بہت ذکر ہے۔ آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو مورل ٹیچنگز ہیں اور اخلاقیات ہیں، یہ جنرلی جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ کوئی شرعی احکامات بھی مسلمانوں کے پاس آتے، ان چیزوں کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ مسلمان جو تھے وہ مکہ میں رہ رہے تھے اور بڑی مشکل حالات کے اندر تھے، مگر یہاں پہ بھی دو چیزوں کے اوپر بہت ایمفسس دیا گیا مسلمانوں کے لیے۔ ایک کیا تھی؟ ایک عقیدہ تھا اور دوسرا ان کا اخلاق تھا۔ دس از واٹ قرآن وانٹس ٹو بلڈ آن، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ تو لیٹس جسٹ اسٹارٹ انشاءاللہ۔ یہ پہلی جو اس کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ Exalted is he who took his servant by the night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed, to show him our signs. Indeed, he is the hearing, the seeing. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں جو ذکر شروع ہوتا ہے، یہ ذکر ہے معراج کا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج تھا، یعنی کہ وہ پہلے اس کا ایک زمینی حصہ تھا کہ یعنی کہ وہ مسجد حرام وچ از ان مکہ، وہاں سے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے جو یہاں پہ مینشن کیا گیا۔ اچھا، قرآن اس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں دیتا، مگر اگر آپ دیکھیں معراج کے اوپر تو آپ کو بہت ساری احادیث جو ہیں اس کے اوپر ملیں گی۔ اور معراج کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسجد اقصیٰ یعنی کہ یروشلم سے براق کے اوپر آسمانوں کی طرف لے کے گئے۔ تو معراج کی دو حصے ہیں، ایک فزیکل جرنی تھی، اور یہ جو تھا یہ جو تھی جو مکہ سے لے کے یروشلم کی، اور پھر ایک جو تھی ایک اور جرنی تھی جو کہ ایک آسمانی معراج تھا، یعنی کہ دنیا سے وہ آسمان کی طرف گئے۔ اور وقت کیا تھا اس کا معراج کا جو ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں، یہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا مکن پیریڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک فیتھ بلڈنگ جرنی تھی جس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ جو ہے یہ پہلی آیت آتی۔ اچھا، یہ جو سال تھا نا وچ واز دا ایئر جس میں معراج ہوا، اراؤنڈ دا 10th ایئر آف ہجرت، یہ بڑا ہی ایک مشکل سال تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں مشکل سال تھا؟ کہ یہ وہ سال تھا کہ جس میں حضرت ختیجہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ دا بیلاوڈ وائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہوا، اور ابو طالب پروفٹ کے جو انکل تھے جنہوں نے کہ پروفٹ کو بہت ہی سپورٹ کیا تھا، ان دونوں کا، یہ دونوں جو پرسنالٹیز تھیں پروفٹ کی زندگی پہ بہت بڑا ان کا اثر تھا اور بہت ان کی سپورٹ تھی۔ تو یہ ایک بڑا ایک کائنڈ آف تکلیف دہ سال تھا، ڈسٹریسفل سال تھا، اور اس لیے کہ یہ دو سہارے جو تھے یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ وَآتَيْنَا الْمُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا، and we gave Moses the book and made it a guidance for the children of Israel that you do not take other than me as your protector۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ان کے تھرو ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور یہ پیغام جو ان کو دیا گیا تھا وہ پوری مینکائنڈ کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اور یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی جو تاریخ ہے بنی اسرائیل کی وہ بھی شروع ہوتی ہے۔ O you progeny of those whom we put on board with Noah, indeed he was a grateful servant۔ تو یہاں پہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ او یو کہ تم جو اس نسل سے ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے جو ہے وہ ایک جو نسل ہے وہ حام کی ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ تو سام جو ہے وہاں سے تو یہ ہم سیمیٹک ریسز کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ کینان کے اندر، فلسطین کے اندر عرب جوز جو ہیں، یہ جو ہیبروز جن کو ہم کہتے ہیں نا، یا عربک یا ہیبرو جو ہے، جو کہ بہت سیمیٹک لینگویجز، یعنی کہ فرام ہز سن سام اس سے ہوتی، اور باقی جو اس کی دو ان کے اور بیٹے تھے ان سے، اور جو دنیا کی نسلیں ہیں وہ چلی ہیں۔ تو یہ جو پروجنی نسل تھی بنی اسرائیل کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بچایا، ان 3 بیٹوں کو،
These were the people of Nuh. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. And we conveyed to the children of Israel in the book that you will surely cause corruption on the earth twice, and you will surely behave insolently with great insolence. تو یہاں بنی اسرائیل کا یہاں جو ذکر آ رہا ہے کہ ان کا عروج ہوگا، دے ول رائز ٹوائس، ان کا ابھرنا، پستی سے ابھر کے نکلے اور اس کے بعد پھر وہ واپس پستی کے اندر گر گئے. تو پہلا جو رائز تھا بنی اسرائیل کا، پہلا جو ابھرنا تھا وہ کب ہوا؟ وہ ہوا تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رین کے اندر، جب وہ بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے. اس وقت جو تھا ان کا ایک عروج تھا اور انہوں نے بہت ہی ابھرے وہاں پہ. اس کے بعد ان کا وہاں سے ایک ڈکلائن شروع ہوا، ان کی ایک پستی شروع ہوئی. اور پہلی دفعہ جب ان کا جو وہاں پہ جو ہیکل سلیمانی تھا، جو ٹیمپل جس کو ہم کہتے ہیں جیروسلم میں، اس کو تباہ کر دیا گیا، وہ جو ہاؤس آف ورشپ تھا. اس کے بعد یہ پھر قید کے اندر رہے. پھر ان کو جو قید سے ریلیز کیا وہ ذوالقرنین نے، یعنی کہ سائرس دا گریٹ، ہو واز دا گریٹ کنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اور پھر ان کا ایک سیکنڈ ابھرنا جو تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹائم جو ہے بنی اسرائیل ابھرے. اور ان کا پھر زوال کب آیا؟ یہ سیکنڈ ڈسٹرکشن ہوئی ان کی جیروسلم کے اندر پہلی سینچری کے اندر ٹائٹس کے ہاتھوں. اور پھر ان کا ڈائسپورا شروع ہوا کہ جب کہ جوز جو تھے جیروسلم سے نکال دیے گئے، پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے، اینڈ دے ور ریلی پرسیکیوٹڈ بائی دا کرسچنس. So when the promise came for the first of the two, we sent against you our servant, those of great might, and they entered homes, and it was a promise fulfilled. تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ نبوکت نظر بیبلونیا سے آیا، یہ 586 کی بات ہے، 586 BC کے اندر. اور اس زمانے کے اندر آ کے اس نے حملہ کیا جیروسلم کے اوپر. ان کی جو کتاب تھی تورا، ایک ہی کتاب تھی ان کے پاس، وہ تورا جو تھی وہ ان کے جو ہیکل سلیمانی ہے اس کے اندر رکھی رہتی تھی فرسٹ ٹیمپل کے اندر. اور وہ جب انہوں نے ٹیمپل کو آ کے جلایا تو ان کی جو کتاب جو تھی اوریجنل کتاب وہ بھی جو تھی وہاں پہ جل گئی. اور یہ کیوں ہوا؟ اسی کہ بنی اسرائیل اس زمانے کے مسلمان تھے، مگر اخلاقی پستی میں وہ اتنے گر گئے تھے، اتنے زیادہ وہ گر گئے تھے، اور ان کے اندر شرک اتنا زیادہ ملوث ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سزا دی. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Then we gave back to you a return victory over them, and we aided you with wealth and children and made you more numerous in manpower. تو یہ جب قید کے اندر تھے بنی اسرائیل، اسی کا یہ ذکر ہے. اس کے بعد جو تھا وہاں پہ قید میں بیٹھ کے انہوں نے پھر جو ہے اپنی تورا کو پھر سے لکھا. دے کمپائلڈ دا تورا اگین، اس کا اینڈ دے کمپائلڈ دا لا اوور دیئر. اور اس کے بعد جو تھے، جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو ہے اپنی کتاب کو فالو کیا، اس کے پیچھے چلے، اور انہوں نے جو تھا کہ اپنا ایک جسٹس کو اور عدل کو قائم کیا، تو ہمیشہ جو تھے پھلے اور پھولے، دے ریئلی پراسپرڈ. مگر جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، دے فورگاٹ دا تورا، اور پھر وہ ملوث ہوئے شرک کے اندر اور ناانصافی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جو تھا کچھ مہلت دی، اور مہلت کے بعد جو تھی ان کو جو تھا ان کو اس کی سزا دی. And if you do good, you do it for yourself, and if you do evil, it will be against yourself. Then when the time for the final promise came, we sent another people to disfigure your faces and to enter the masjid as they entered in the first time, and to lay it waste what they had conquered with utter destruction. تو یہ دوسری دفعہ کا قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا 70 CE، یعنی کہ 70 کامن ایرا یا AD جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس زمانے میں کہ یہ جو یہودی تھے جیروسلم کے اندر، انہوں نے بغاوت کی رومن امپائر کے اگینسٹ، اور پھر رومن امپائر نے ٹائٹس کو بھیجا. ٹائٹس یوز ٹو بی اے گریٹ جنرل ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ روم سے آیا اور اس نے آ کے یعنی کہ پورے جیروسلم کو جو تھا نا اس نے اس کا تہس نہس کر دیا. اور جو ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو بنایا گیا تھا، یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو انہوں نے سیکنڈ ٹائم جو بنایا تھا اس کو جلا کے بالکل راکھ کر دیا. اور اس کے بعد جو تھے بنی اسرائیل جو تھے، یعنی کہ یہودی جو تھے، وہ دنیا بھر میں پھیل گئے. اور اب دے ول بی، اس کے بعد ان کو واپس اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. دے ول بی اے کلیکشن آف آل دا جوز. اور یہ ہم دیکھیں گے، یہ قرآن جو ہے یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ جب ہم یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر کے اندر جب پہنچیں گے کہ کیسے جوز جو ہے دنیا بھر کے واپس جمع ہوں گے اس جگہ کے اوپر، اور پھر ان کی جو ہے آخری تباہی جو آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا آج کل جو رویہ ہے وہ بھی کتنا ظالمانہ ہے.
فلسطینیوں کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اور ایک مہلت ابھی تک یہ دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ جو اس کے نا ایک جو ہے بہت زیادہ پرائڈ اور ایروگنس ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ It may be that your Rabb will have mercy on you, but if you do this again, we shall do that again, and we have made hell a prison for the disbeliever۔ تو یہ تو قرآن کی تو ایک مرسی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک رحمت کی ہوئی ہے کہ ان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے، مگر ایک تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم یہی کرو گے تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ ہوا۔ Indeed, this Quran guides to that which is most upright and gives good news to the believers who do righteous deeds, that they will have a great reward. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ And as for those who do not believe in the hereafter, we have prepared for them a painful punishment. And man prays for evil while he ought to be praying for good, and man is ever hasty۔ تو قرآن یہاں نمایاں کر رہا ہے کہ انسانوں کی جو انسانیت کی جو ایک کمزوری ہوتی ہے، لوگوں کی ایک جو کمزوری ہوتی ہے کہ جب بھی اس پہ کوئی مشکل پڑتی ہے وہ ایک انسٹنٹ ریلیف مانگتا ہے۔ وی وانٹ امیجیٹلی دیٹ پین شوڈ گو اوے جب بھی ایٹ اے ٹائم آف سفرنگ ہوتا ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہاں تمام ایمان والوں کے ساتھ کے لیے یہی پیغام ہے قرآن کا اس آیت کے اندر بھی کہ ڈونٹ بی کوئک ان پریئنگ فار پنشمنٹ، کہ تم جو ہو دوسروں کے لیے بھی ایک سزا کی دعا جو ہے ایک دم مت کیا کرو۔ بی پازیٹیو، کہ اپنے دشمن کے لیے بھی جس نے تم پہ اس کے لیے بھی ایک کہتے ہیں نا رحم کی دعا کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے دے۔ تو جب مسلمان جو ہیں اس زمانے کے اندر بھی یہ یعنی کہ مسلمان جو تھے ان کے دل میں یہ ضرور خیال آتا ہوگا یا دعا کرتے ہوں گے کہ یہ ان کافروں کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ مکے کے جو کافر تھے اتنا انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پہ عذاب نہیں بھیجا، ان کو برباد نہیں کیا، اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کافر جو کہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت ہی میجر کنٹریبیوشنز کی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، ابو سفیان کے بارے میں دیکھیں، اکرمہ کے بارے میں دیکھیں، تمام کے تمام جو تھے اس زمانے میں کفار تھے، اور مگر یہ کہ بعد میں جا کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کیا۔ تو یہ جو ایک ہمارے ہم میں ایک کمزوری ہوتی ہے نا کہ ہم پہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑی بد دعا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈیزائربل چیز نہیں ہے، کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ بی پازیٹیو، ان کے لیے بھی ایک جس کہتے ہیں نا آسک فار گڈ، کہ سم ٹائم وین وی آسک فار گڈ، اور ہوتا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اچھی چیز مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتی تو اٹ مے بی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھی چیز کیوں نہیں دے رہا کہ مے بی اٹ مے ناٹ بی، ہمارے لیے شاید فائدہ مند اتنی نہ ہو، اسی لیے ہم تو شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے ان کا وہ اپنا نوکری ان کی چلی جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ان کے اوپر پرابلم آ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بی سی سی آئی بینک کے اندر تھے، ان کو بی سی سی آئی بینک نے تھوڑے ان کو نکال دیا اپنی نوکری سے، اینڈ ہی واز ریئلی ڈسٹریس بائی دیٹ۔ ان کے جو ایک ساتھی تھے ان کو انہوں نے بی سی سی آئی نے پروموٹ کر دیا، اور ان کو پروموٹ کر کے بڑے اونچے عہدے پہ لے آئے، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ان کو جب نکال دیا اور ان کو بہت ہی اس کا افسوس رہا، مگر وہ تھوڑے عرصے کے بعد بی سی سی آئی پورا کولیپس ہو گیا، اور یہ جو ان کے ساتھی تھے جن کو پروموشن دیا تھا وہ جیل میں چلے گئے، اور بہت عرصہ وہ جیل میں۔ تو ہمیشہ جب بھی مجھے ملتے تھے ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے کہ ان کو اس زمانے میں جو ہے ان کو بی سی سی آئی نے جو ہے اپنی نوکری سے نکال دیا۔ وہ اللہ کہتے ہیں نا اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو لاٹ آف دیز تھنگز دیٹ ہیپن ان آور لائف وچ سیم ٹو اس کہ یہ جو ہے اچھی نہیں ہے، بٹ لانگ ٹرم کے اندر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ And we have made the night and the day two signs, and then we made the sign of night marked by darkness and made the sign of day illuminating, that you may seek the bounty from your Rabb, and that we may know the number of years and the account of time, and we have explained all things in detail۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کی نشانیاں بنائیں، رات کو بھی ایک نشانی بنایا، دن کو بھی ایک نشانی بنایا، اور وہ کیوں بنایا؟ اسی کہ دیکھیے جب ایک اندھیری رات ہوتی ہے نا
تو اس کے بعد یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک صبح ضرور آئے گی. دیر ول بی اے ڈان. تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جب مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ زندگی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں دل کے اندر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد عید ضرور آئے گی. کبھی کبھی ہم جب مشکل کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے، ایک نا امیدی سی ہو جاتی ہے کہ وی مے نیور سی اے گڈ ٹائم. ایک ہوپلیسنیس، ایک نا امیدی سی آ جاتی ہے. دس از ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو. یہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کے لیے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور اگر ہم آج بھی مسلمانوں کا جب حالات دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر، پریزنٹ پوزیشن آف مسلم، تو یہ بھی ہمیں کئی دفعہ جو ہے بڑا ایک نا امید سا کر دیتی کہ کیسے یہ قوم جو ہے کبھی ابھرے گی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نتھنگ از پرماننٹ. مسلمانوں نے بھی ایک وہ دن دیکھے ہیں جب کہ وہ ڈیز آف نالج اور عروج کے اوپر تھے، گلوری کے اوپر تھے، جب کہ پوری دنیا جو تھی وہ ایک اندھیرے کے اندر تھی. اور یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، تقریباً 700-800 سال تک مسلمان ایسے عروج کے اوپر رہے. انفارچونیٹلی ہمارے لیے یہ ایک کائنڈ آف انفارچونیٹ چیز ہے. وی پرابلی ہیو بین بورن ایٹ دا رانگ ٹائم، کہ مسلمانوں پہ جب زوال آیا تو ہم پیدا ہوں گے. مگر یہ کہ ہمارا بھی ایک دن انشاءاللہ دن ضرور آئے گا. آئی تھنک وی مسٹ آلویز ریمین پازیٹیو فار دیٹ. اور یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت اگر محنت کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اگر دیکھیں تو کہ ہم پورا دن اگر کام کرتے رہتے ہیں تو شام جب ہوتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں. اور جب ہم تھک جاتے ہیں تو وی بیکم کائنڈ آف ارریشنل. پھر ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے وین وی آر ریکوپنگ. تو یہ جو قانون اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یہ انسانوں کے لیے، یہی قانون قوموں کے لیے بھی ہے. کہ مسلمانوں کی جو امپائر تھی، جو سلطنت تھی، اب وہ تھک گئی تھی. 700-800 سال تک اس نے اتنا عروج دیکھا، وہ تھک گئی تھی. ناؤ اٹ از سلیپنگ. اٹس گیٹنگ اٹ سیلف ریفریش، اٹس گیٹنگ اٹ سیلف ریوائٹلائز، اٹس ریڈی ٹو گو. اور یہ سائنس اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تو آئی تھنک ویزیبل ہیں کہ دس جائنٹ اسلامک وچ از واٹ اسلامک امپائر از، کہ یہ جو ہے دیر آر سائنس آف awakening from this slumber. And for every person we have fastened his fate upon his neck, and we have produced for him on the day of judgment of resurrection a record which he will find wide open. تو قرآن یہاں ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے جو کاز اور کانسیکوینس ہوتا ہے نا، کہ کبھی کبھی انسان کی اچھی قسمت ہوتی ہے، گڈ فارچون ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک بیڈ فارچون اس کو ہوتی ہے. یہ انسان کے اپنے دس ایگزسٹ ان اے پرسن اٹ سیلف. کہ جتنی خوش قسمتی ہے یہ جو ہے یہ کیوں آتی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیپل ڈو گڈ کنڈکٹ. ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، وہ ایک اچھی ججمنٹ کرتے ہیں. وہ بیسکلی دی ٹیک دس ججمنٹ. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ یور فارچون از ٹائڈ ٹو یور اون نیک، کہ تمہاری قسمت جو ہے وہ تو تمہارے گلے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اور یہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. Our fortunes are really dependent and it's really dependent, our success and failure are dependent on our amal. قومیں جو ہوتی ہیں جب وہ اخلاق کے اندر اچھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے دیتا ہے. جب اس میں پستی آ جاتی ہے تو اب ان قوموں کے اندر بھی پستی آ جاتی ہے. دوسری پوائنٹ جو قرآن اس آیت کے تھرو ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، all that are deeds that are there, they are all being recorded. ان کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ رکھا ہے. ہر الفاظ جو ہم کہتے ہیں نا، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، واٹ ایور وی ڈو، واٹ ایور وی سی، وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے انڈیویجولی جو ہے اپنی بایوگرافی خود ہی لکھ رہے ہیں. وہ ہمارے اعمال ناموں کے اندر لکھی ہوئی ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. Read your book. Today you are sufficient as a reckoner against your own self. اور اس دن انسان سے کہا جائے گا یہ اپنی کتاب تم خود ہی پڑھ لو، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اس کو تم خود ہی پڑھ لو، اور اپنا حساب لینے کے لیے یہ تو کافی ہے. مطلب you are sufficient as a reckoner. تم تو خود ہی اپنا حساب لے سکتے ہو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Whoever is guided for the benefit of his self, and whoever goes astray only errs against himself, and no bearer of burden will bear the burden of another, and nor would we punish until we sent a messenger. تو قرآن یہاں کیا زور دے رہا ہے، کس چیز پہ ایمفیسس کر رہا ہے؟ یہ اصول پہ کس اصول پہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی، آپ کی ذاتی ذمہ داری کیا ہے. کہ اگر آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں
تو یہ آپ کے اپنی فلاح کے لیے بہتر ہے. اف یو آر آن دا اسٹریٹ پاتھ دس از فار یور اون گڈ. اور جو شخص اس سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو اس کو تو اس کا ہی ول ہیو ٹو بیئر دا برڈن، اس کو اس کا اپنا جس کو کہتے ہیں نا وزن اٹھانا پڑے گا. تو جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہاں پہ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہر نیک عمل سے جو ہے ایک نور کریٹ ہوتا ہے. اور یہ نور کب واضح ہوگا؟ یہ واضح ہوگا پل صراط کے اوپر، کہ ہم اور وہ پل صراط ہمیں سب کو گزر کے جانا ہے. یعنی کہ آخرت میں پہنچنے کے لیے جو ہے ہمیں پل صراط سے سب کو گزرنا پڑے گا. تو اس پل صراط کے بارے میں آپ دیکھیں بہت ساری حدیث آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی تو اتنی یعنی کہ نور ہوگا، اتنی روشنی ہوگی کہ مدینے سے ثنا تک جو ہے ان کا نور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا. اور کچھ کا اتنا کم نور ہوگا کہ وہ مشکل سے اپنا جو کہتے ہیں نا اپنے پاؤں کو، اپنے ٹو کو دیکھ سکیں گے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے ہم نیک کام کریں گے اتنے ہی زیادہ ہمارا نور جو ہے وہ ہوگا، اور یہ ویزیبل ہوگا آخرت کے دن. اسی طریقے سے جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کیا ہے؟ اٹس اے ڈیڈ ویٹ، اٹس جسٹ اے برڈن. اور وہ برڈن کس کو کیری کرنا پڑے گا؟ اس شخص نے جس نے گناہ کیا اسی کو کیری کرنا پڑے گا. اور یہ جو وزن ہے یہ لوگوں کو سلو ڈاؤن کر دے گا. ہاں، اور اس وقت کوئی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کسی سے کہہ سکیں کہ ہمارے وزن کو اٹھاؤ. ہاں، ہر انسان جو ہے اپنے گناہ کا وزن خود اٹھائے گا. تو دس از اے برڈن آف مینز اون سن. اور نہ صرف کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گناہوں کا وہ وزن اٹھائیں گے، بلکہ اگر ان کی وجہ سے کسی اور نے بھی گناہ کیا، اگر کسی اور کو بھی انہوں نے تلقین کی، گناہ کی، اس نے بھی کیا، تو وہ تو اپنے گناہ کا وزن اٹھائے گا، مگر جس نے تلقین کی وہ بھی اس کا اٹھائے گا. And when we intend to destroy a city, we command its affluent people, but they transgress in it. So the word comes proof to true against them, and we destroy it with utter destruction. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس بستی کے جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا، تو جو دولت مند ہوتے ہیں وہ نافرمانی کے اوپر آ جاتے ہیں. دے آر دا پیپل جو کہ نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ ہم اوبیسلی میں امید کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جو یہاں پہ یہ سنتے ہوں گے ہم سب اس کیٹیگری کے اندر ہیں. ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے اندر اوبیسلی دولت مند کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ایڈریس اللہ کا جو ہے ہم سے نہ ہو، اور ہم دیکھ لیں کہ یہ جو ویل ٹو ڈو جو سوسائٹی میں یہاں پہ کہ قرآن کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ جو ہے یہ نافرمانی شروع کرتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی کرپشن جو ہوتی ہے نا، کرپشن ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت کرپشن ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت کرپشن ہے. وہ کیوں ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے؟ دیکھیے کرپشن فلوز فرام ٹاپ ٹو باٹم. یہ تو ایک نیچر کا ایک قانون ہے، فطرت کا ایک قانون ہے. اگر میں اپنی قمیض کو صاف رکھنا چاہتا ہوں نا تو میں اپنے سر کے اوپر جو گند ہے پہلے اس کو صاف کروں. کہ اگر میرے سر کے اوپر سے گند کانسٹنٹلی فلو کر کے میری قمیض کے اوپر آ رہا ہے، میں اپنی قمیض کو کتنا بھی دھو کر کیوں نہ رکھوں، اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ اسپوائلڈ، رائٹ. تو آئی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ. اف آئی وانٹ ٹو اسٹاپ دس فلتھ آئی مسٹ کلین مائی ہیڈ فرسٹ اپ. تو اس وجہ سے سوسائٹی کی جو ایلیٹس ہیں، جو ہمارے رول ماڈلس ہیں، ہمارا جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو ہمارے یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہ مالدار ہیں، ویلدی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں. وہ ایک سینگ آتی ہے نا، دا پیپل آر آن دا دین آف دیئر کنگ، کہ لوگ جو ہیں وہ تو اس دین پہ ہوتے ہیں جو ان کے بادشاہ کا دین ہوتا ہے. تو جیسا بادشاہ ہوگا ویسے ہی اس کی رعایا ہوگی. تو بات یہی ہے. اور آپ کسی بھی چیز کے اندر دیکھیں، یہ نیچر، لا آف نیچر ہے، ہر چیز پہ اپلائی کرتا ہے. ہمیں اگر پاک پانی چاہیے ہوتا ہے نا تو ہم کیا سورس آف اسپرنگ پہ جاتے ہیں. ہاں، اف دا اسپرنگ از پولوٹیڈ، اگر وہ اپنے سورس سے ہی جا کے وہاں پہ آلودگی اس کے اندر ہے تو ڈاؤن اسٹریم ہو نہیں سکتا کہ ہمیں پیور صاف پانی مل سکے. وی ہیو ٹو فرسٹ کلین دیٹ، کہ جہاں سے چشمہ نکلتا ہے وہاں سے ہمیں جو ہے دیکھنا ہے کہ اس میں آلودگی نہ ہو. تو یہ تبدیلی جو لے کے آنا ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھرانے کے اندر ہر جگہ پہ تبدیلی لے کے آئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وی کی ناٹ بی سو نائیو. ہاں، اتنے ہمیں بیوقوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کچھ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو جو یہاں پہ لوگ چوری بند کر دیں گے، تھیفٹ ول بی ایریڈیکیٹڈ. اس لیے کہ اگر چیٹس اینڈ بریگینڈز آر سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف پاور، اگر اوپر کے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے چور اور دھوکے والے ہیں، تو یہ نیچے جو ہے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے سے کام چلے گا نہیں. تو ذرا فیل کریے آپ کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. وی مسٹ فیل دیٹ immense responsibility upon our own shoulders because we are the role model for a lot of people. And how many generations we destroyed after Noah, and sufficient is your Rabb concerning the sins of his servants as knower and seer.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھ لو تاریخ کو، دیکھ لو، عبرت تاریخ سے لو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جو یہاں سے اس سے پہلے جو جنریشنز تھیں، کتنی قومیں جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اور وہ کون تھے؟ انہوں نے بڑے اپنے زمانے کے اندر بڑی ترقیاں کی، کلچر کے اندر بڑی گلوری تھی ان کی، آرکیٹیکچر کے اندر گلوری تھی ان کی بڑی پاور اور میجسٹی تھی. بٹ اب کہاں ہیں وہ؟ نتھنگ، کچھ کھنڈرات ہیں شاید. دے آر نتھنگ بٹ مور دین ڈسٹ. Whoever should desire the present world, we hasten to grant him in this life as much as we will to whoever we intend. Then we have made for him hell, which he will enter it disgraced, rejected. تو یہ دیکھیے کہ واٹ از دا کرائم. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قومیں تھیں جن کو کہ اللہ نے برباد کیا، ڈسٹروائے کر دیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتی تھیں اللہ کی. they were persistent in disobedience. اور وہ کیوں نافرمانی کرتی تھیں؟ اس لیے کہ چند ان کی کچھ خواہشات تھیں، ان کو سیٹسفائی کرنا تھا، جسٹ ٹو سیٹسفائی دیئر ڈیڈ. تو جو لوگ پیپل ہو وانٹ ٹو گین، جو اس دنیا کو کمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ ان کو اتنی دنیا دیتا ہے جتنی ان کی تقدیر ہے. کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے لوگوں کو زیادہ یا کم نہیں ملتا، وہ تو جو ان کو ملے. مگر یہ کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی کبھی کبھی دیتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا نہ دے، مگر کم از کم وہ اپنی آخرت جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے نا ہی لوزز از دی ہیئر آفٹر. اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جو ایک چیز جو شور ہے وہ دنیا ملے یا نہ ملے، مگر آخرت جو ہے وہ تو دیٹ از کمپلیٹلی لاسٹ. And whoever desires the hereafter and strives for it with due striving, while he is a believer, their striving shall be accepted. تو یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں چاہیے آخرت، if you want the hereafter، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہاں تم کامیاب ہو، تو یہ صرف تمہاری تمنا سے نہیں آئے گا. It's not just empty wishes کہ تمہاری just desires ہوں، اچھا ارادہ ہو. اس میں امپورٹنٹ ورڈ کیا ہے؟ the real catch word is one who strives، جو شخص کوشش کرتا ہے. تو ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اوبیسلی ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کہ ہمیں کم از کم یہ پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو ایکوائر نالج. پھر اس آیت کے اندر نا دیر آر 4 کنڈیشنز جو کہ لے ڈاؤن کر دی گئی ہیں. واٹ ایور گڈ وی ڈو ان دس ورلڈ، اس کے بعد ایک تو ہم نیک کام کریں، پھر ارادہ بھی کریں کہ ہم جو ہے یہ نیک کام کیوں کر رہے ہیں، کہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام دے. اس کے بعد پھر ہمیں تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں ایفرٹ کرنی ہے کہ یہ جو بھی ہمارا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. اور یہ کس طریقے سے محنت کرنی ہے؟ وہ اس طریقے سے کرنی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے پرسکرائب کیا ہے. اور اس کے بعد ایمان بھی رکھنا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو دیکھیے کافروں کا جو مقصد ہوتا ہے، کافر کا مقصد ہوتا ہے یہ دنیا. مومن جو ہوتا ہے وہ یہ دنیا بھی ہی از یوزنگ دس ورلڈ، وہ اس دنیا کو گین کرتا ہے فار ہز ہیئر آفٹر. دونوں کی، کافر کی اور مومن کے جو اعمال ہیں دونوں کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. دونوں کماتے ہیں، دونوں اپنی فیملی کا خیال کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو مومن ہو، دونوں یہ کر رہے ہوتے ہیں. مگر مومن کو اس کا جو ہے ایک صلہ ملتا ہے، اس کو ریوارڈ ملتا ہے ان دی ہیئر آفٹر، اور کافر کو نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں کا مقصد جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، انٹینشن جو ہوتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں. All we aid, these as well as those from the gift of your Rabb and the bounty of your Rabb is not confined. تو یہاں پہ دو جو گروپ قرآن بتا رہا ہے کہ who are these 2 groups, these and those. ایک تو وہ ہیں جو کہ those who strive، جو کہ محنت کرتے ہیں، یعنی کہ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں. ایک دوسرا گروپ ہے جو اس دنیا کے لیے محنت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروپس کو ریسورسز دیے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے. بٹ یہ کہ یو کین ارن واٹ یو وانٹ. ہماری یہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر تو ہم اللہ کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے جو ہے ہم کام کریں گے تو ہمیں دنیا کا جو پلیجر ہے اس سے ہم ڈپرائیو ہو جائیں گے. ناٹ نیسیسری. اٹس ناٹ نیسیسری ٹو بی پور اینڈ انڈر پریولیج، کہ اگر ہم دین والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے غریب ہی ہوں گے اور بالکل انڈر پریولیج ہوں گے. کوائٹ آن دا کنٹری. دیکھیے یہ تمام فارچونز جو ہے نا، تمام جو چیزیں ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو آرڈین، جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اور اگر وہ کبھی کبھی نہیں بھی دیتا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو بینیفٹ نہیں کرتی. And see how we have made some of them excel the other, and certainly in the hereafter
and in the hereafter is greater in rank and greater in distinction. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے درجے ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو اوبیسلی جو نمبر آف اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوں گے. ایک اینڈ کے اندر وہ ہوں گے جو کہ جنت فردوس کے اندر ہوں گے، اور دوسرے اینڈ کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم کے بھی سب سے نچلے حصے کے اندر ہوں گے. تو ایک طرف تو رینکس ہے پروفٹس کا، رسولوں کا، نبیوں کا، اور ایک رینک ہے وہ فرعون کا، اور کوئی کمپیریزن ہی اس کا نہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس دنیا کی تھوڑی سی مشکلات اگر انسان کو اٹھانی پڑتی ہیں، وہ بھی چند سال کی مشکلات ہوتی ہیں نا، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی. تو اس کے بعد آپ کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کے بعد رزلٹ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو رزلٹ کیا ہے کہ کمفرٹ فار ایور کمفرٹ. بٹ یہ چوائس ہمارے اوپر ہے. وی کین اڈاپٹ. لوگ جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں نبیوں کا طریقہ، ان کا راستہ، یا فرعون کا طریقہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رینکس جو ہوں گے اسی بیسس کے اوپر ہوں گے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما معذورا. Do not associate with Allah any deity lest you sit down despised and forsaken. اب یہاں سے جو یہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 22 سے آنورڈ جب ہم دیکھیں گے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے، دس از قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹ. یعنی یہ تورات کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں اسی طرح کی قرآن کی یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات کے اندر بڑی امپورٹنٹ جو چیزیں، ایک بیسک سٹرکچر بتایا گیا ہے آف ہاؤ ٹو بلڈ انٹائر ہیومن لائف. اور یہ بہت ہی یعنی کہ پروفاؤنڈ آیت ہیں. اس پہ ریئلی آپ ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں غور ضرور کریں. اور یہ تمام چیزیں جو قرآن اب یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے نا، یہ انسان کی فطرت کے اوپر ہے، انسان کے انصاف، یہ جسٹس کے اوپر ہے، ماڈسٹی کے اوپر ہے، حیا کے اوپر جو ہے. ایک بڑی پروفاؤنڈ یہ آیت ہے. تو یو نیڈ ٹو اپریشیٹ دیز آیت. اور یہ آیت جو تھیں اس زمانے میں ریویل ہوئیں مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اس وقت ریویل ہوئیں کہ جب کہ کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں بنی ہوئی تھی، کوئی شریعت نہیں تھی. تو قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن لوگوں کو پہلے انسان بناتا ہے. فرسٹ میک دیم ہیومن بینگ، اس کے بعد وہ مسلمان ہوتے ہیں پہلے وہ. تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ایتھکس ہیں. ہم کہتے ہیں نا اسلامک اقدار، یہ اقدار جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ حیا جو ہے نا، موریلٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دس از پارٹ آف بینگ اے گڈ ہیومن بینگ، کہ ہمارے اسلامک اقدار اور ہماری حیا جو ہو نا وہ جو قرآن کے مطابق ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ فرسٹ تھنگ از جسٹس. انصاف کرو اللہ کے ساتھ، بیکاز اللہ نے اللہ نے سارا تمام کچھ دیا ہے. گیو رائٹس ٹو اللہ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ، دس از دی ہائیسٹ ریکوائرمنٹ، کہ سب سے پہلے انسان اللہ کو ریکگنائز کرے کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرے دینے والا ہے. اور اس کو کس طریقے سے ریکگنائز کریں؟ کس طرح سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. آر ریلیشن شپ مسٹ بی ڈائریکٹلی ود اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And your Rabb has commanded that you do not worship except Him, and be kind to parents. If both of them reach old age, do not say uff to them nor scold them, but speak to them gracious words. تو آپ یہاں دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ کسی کی اللہ کے سوا بندگی مت کرو، کہ تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو. اور دوسری بات کیا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اور وہ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو. دس از تو مطلب کہ اپنے والدین کو، جس کو کہتے ہیں نا، قرآن کیا ہمیں سمجھا رہا ہے؟ وی مسٹ ٹریٹ دیم ود اٹر گریشیسنیس. دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. اور خاص طور پہ کہ اگر وہ جب یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت بی ویری کرٹیس ٹو دیم. دیکھو کیسے ان سے بات کرتے ہو، ان کی کیئر فار دیم. یہ جو ورڈ ہے نا اف، یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے تو بہت ہی چھوٹا سا ورڈ، مگر یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک کوئی بچہ جو ہے اپنے والدین کے سامنے اف کرتا ہے نا، تو واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ؟ ایجینیس. اٹ ریفلیکٹس امپیشنس.
تو یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسا الفاظ بھی اپنے والدین کے سامنے مت ایسا استعمال کرو کہ جس سے ان کی فیلنگ ہرٹ ہو جائے، جس سے کہ ان کو یہ لگے کہ وہ جو ہیں ایک کوئی بوجھ ہے تمہارے لیے، ایک کوئی برڈن ہے۔ بات یہ قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے یہاں پہ، یہ اف کا ورڈ یوز کر کے کیا بتاتا ہے کہ یہ صرف برداشت نہیں کرنا اپنے ماں باپ کو، اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹالریٹنگ دیم، اٹس اباؤٹ کیئرنگ فار دیم۔ یہ ٹالریٹ کرنا اور کیئر کرنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، کہ کسی کو برداشت کرنا یا کسی کا بہت خیال کرنا۔ دس از سم تھنگ امپورٹنٹ، کہ ان کے سامنے انسلنس نہ ہو، ان کا نگلیکٹ نہ ہو، ان کی کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَحْمَتِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، and lower yourself submissively out of mercy and say, my Rabb, have mercy upon them as they cared for me in my childhood۔ کہ ان کے سامنے جو ہے نا کہتے ہیں نا شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ This is what Quran's teaching، ان کے سامنے شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ اور پھر یہ ایک دعا ہے بڑی خوبصورت، یہ جو دعا ہے یہ ہمیں سب کو یاد ہونی چاہیے نا، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہمیں نماز کے بعد ضرور مانگنی چاہیے فار آر اون پیرنٹس، دس مسٹ بی پارٹ آف آر پریئر۔ ربکم عالم ما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ Your Rabb is most knowing of what is within yourself. If you should be righteous, then indeed He is ever forgiving to those who often turn to Him۔ تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ بیلنس ہے قرآن کا، کہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا انصاف ہو جائیں، وہ ان کی کوئی ان یوزول ڈیمانڈز ہونی شروع ہو جائیں، ہاں، اور وہ جو ہے اف دے آر انریزنیبل ود چلڈرن، وہ ایسی بات کریں کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ جو کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تو اس میں قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ یہ سمجھاتا ہے بچوں کو کہ پھر تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی اس میں اطاعت نہ کی، ان کا کہنا نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ معاف کر دے گا، بیکاز اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، and give the relatives his right and also the poor and the traveler, and do not squander recklessly۔ کہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور سفر کرنے والوں کو ان کا حق دو، ہاں، اور اپنے مال کو بے جا خرچ مت کرو۔ تو یہ جو رائٹس ہیں نا، رائٹس، یہ جو حق دیا جا رہا ہے رشتہ داروں کو، غریب لوگوں کو، سوسائٹی کا، یہ اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب کہ ہم جو ہیں اپنے پیسے کو ناجائز طور کے اوپر خرچ نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ وی آر ناٹ ویسٹفل ود آر منی، کہ پیسہ ہوگا تو کسی کو دیں گے نا، اگر خود ہی سارا ہم اپنے ضائع کر دیں پیسے کو تو پھر دینے کے لیے کیا بچے گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، indeed the squanderers are brothers of shaitan and shaitan is ever ungrateful of his رب، کہ بے شک بے جا خرچ کرنے والے جو ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم ضرور اس میں سے خرچ کریں، کچھ تھوڑا سا ضرور بچائیں بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے کہ ہم جو اللہ نے دیا ہے ہم اس کو ایک ولگر ڈسپلے آف ویلتھ نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مالدار بنایا تو ڈونٹ ہیو اے ولگر ڈسپلے، ایک سینس آف انسان کے اندر ایک ماڈسٹی ہونی چاہیے۔ یہ سینس آف ماڈسٹی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ if we have it we shouldn't really flaunt it۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم فلانٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت امیر بنایا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر انوی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر جیلسی ہوتی ہے، لوگ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ And if you turn away to seek mercy from your Rabb which you hope for, speak to them gentle words۔ کہ کیا ہو کہ کبھی کبھی انسان کے پاس ایسا سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو دے نہیں سکتے، آپ کے پاس نہیں ہوتا، یا آپ یو ڈونٹ ہیو انف ٹو شیئر ود دیم۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر بھی کم از کم ایک نرمی کی بات تو کرو، ہیو اے کائنڈ ورڈ، ہاں، اور اگر کسی کو دو بھی تو کم از کم اس کو برباد مت کر دو بائی کانسٹنٹ ریمائنڈر اور کانسٹنٹ ڈسکلوجر۔ جن کو لوگوں کو دو چھپ کے دو، بعد میں ریمائنڈ نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ And do not tie your hands to your neck, nor stretch forth to full extent, lest you sit down blameworthy, destitute۔
قرآن یہ بتا رہا ہے کہ خرچ بھی کرو تو اس میں بھی ایک توازن رکھو، بی بیلنسڈ ان یور اسپینڈنگ، کہ کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، کچھ لوگوں کو بھی دو، مگر یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تمام کا تمام خرچ کر دو اور اس کے بعد جو ہو تم پریشانی میں اور پشیمان ہو کے بیٹھے رہو. تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ توازن اینڈ بیلنس. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. Indeed your Rabb increases provision for whom he wills and constricts it. Indeed he is ever aware of his servant all seeing. تو اللہ تعالیٰ کبھی انسان کا امتحان لیتا ہے، کبھی اپنے غلام کا امتحان لیتا ہے اس کو دے کے کہ بہت دیتا ہے، اور کبھی اس کا امتحان اس طرح لیتا ہے کہ اس سے لے لیتا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Indeed their killing is ever a great sin. تو یہ کہ بہت بڑی ایک یہ ناانصافی ہے. It's a great injustice کہ انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس خوف سے مار دے کہ جنہیں کہ فیئر کے غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو اولاد کو قتل کر دے. تو قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ تم نہیں ہو ان کو پرووائڈ کرنے والے، ان کو دینے والے. اللہ تمہیں بھی دے رہا ہے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. تو جن سوسائٹیز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ ایک برڈن بن جاتے ہیں، وہاں پہ یہی ہوتا ہے. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو چلڈرن. وہ اپنے بچوں کو، اولاد کو جو ہے ایک ایسے اسٹیج کے اندر قتل بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ وی نو آل کہ کب ہوتا ہے. وہ ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. And do not come near fornication. Indeed it's a shameful act and an evil way. کہ یہ جو ہے نا زنا جو چیز ہے، قرآن کہتے ہیں اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ بے شک وہ ایک بے حیائی ہے اور ایک بہت بڑی بری چیز ہے. تو اس کے تو قریب بھی نہ، ڈونٹ گو نیئر اٹ. یہ دیکھیں زنا جو ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اور اس کے بڑے ہی سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نہ صرف ان کے اوپر جو یہ گناہ کرتے ہیں بلکہ ان کی پوری فیملی کے اوپر، پورے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میسو ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، میسو استحصال ہوتا ہے. اور کس کا ہوتا ہے؟ وہ عورت کا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس ریلیشن شپ کے اندر جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے. ان تمام ریلیشنز کے اوپر جو ہے سب سے کمزور جو ہے، شی از دا ون ہو گیٹس دا شارٹ اینڈ آف دا اسٹک ایوری ٹائم اس ریلیشن کے اندر. تو اور کیوں ہوتا ہے زنا؟ کب کن معاشرے کے اندر ہوتا ہے؟ ان معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایک ٹوٹل آزادی ہو. میرا بدن میری مرضی والا جو سلوگن ہے کہ مجھ پہ ٹوٹل آزادی ہو، میرے پہ کوئی رسپانسبلٹیز نہ ہو اور کوئی مورل چیک نہ ہو. اور فارنیکیشن یہ اسی یعنی زنا جو ہے وہیں پر ہوتا ہے. مگر اس میں عورت جو ہے وہ چونکہ شی از دا ویکر آف دا ٹو in this relationship, she is the one who really has to carry the burden, اور وہی سفر کرتی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. And do not kill anyone whom Allah has forbidden except for just cause, and whoever is killed unjustly we have given his heirs authority, but let him not exceed limits in taking life. Indeed he will be held. تو زندگی جو ہے نا وہ تو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خزانہ انسان کو دیا ہے. جو زندگی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اس لیے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ کسی کی زندگی لی جائے جو اللہ نے دی ہے بغیر کسی وجہ کے، وداؤٹ اینی ریزن. ہم جب کسی مویشی کو بھی جب حلال کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس مویشی کی اس کی زندگی لے رہے ہیں. تو انسانی زندگی جو ہے وہ تو بہت ہی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہائی اس کی ایک بہت زیادہ حرمت ہے. اچھا جن معاشروں کے اندر ہم دیکھیں جہاں یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں نا، چاہے وہ زنا کا گناہ ہو یا اور گناہ جو ہیں، جس معاشرے میں گناہ بڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو ہیں جرم بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جب جرم بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قتل جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. یو ول سی دا مرڈر ریٹس انکریزنگ ان سوسائٹیز جہاں پہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. And do not come near the wealth of an orphan except in the way that is best until he reaches maturity, and fulfill the promises. Indeed every promise will be questioned about.
تو دوسری بات جو یہاں پہ بتائی جائے گی، یہ ایک اور ظلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا فائنینشیل ناانصافی، فائنینشیل ظلم، یہ وہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایک یتیم جو ہے اس کا مال جو ہے، اس کا جو اس کے جو پیرنٹس اس کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے مال کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس مال کو کھا پی کے ختم کر لیں اس سے پہلے کہ وہ جو ہے وہ ایک اپنی میچورٹی کی، یعنی کہ وہ بالغ ہو. اس کے اوپر جو ہے یہ بہت سختی ہے. اور اس کے بعد کیا بتایا گیا، وہ اوفو بالعہد، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، فلفل یور پرومسز، اپنے جو عہد کرو ان کو پورا کرو، فلفل یور پرومسز. تو دیکھیں کہ یہ جو سوشل ریفارمز ہیں نا، یہ جو سوشل ریفارم کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ قرآن کس چیز پہ ایمفسس دے رہا ہے، وہ بزنس ریفارمز ہیں، وہ تجارت کے ریفارمز ہیں. اس لیے کہ اس تجارت کو گرو کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اعتماد. سب سے امپورٹنٹ چیز ٹرسٹ ہے. اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ جو وعدے کیے جائیں ان وعدوں کو نبھایا جائے. دا پرومس از وائٹل. And give full measures when you measure, and weigh with even balance, and that is the best way and best in result. کہ دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ایک سچائی کے ساتھ اپنا لین دین کرو، لین دین کے اندر جو ہے نا سچائی رکھو. اس لیے کہ یہ جو مسٹرسٹ ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ ہماری تجارتی جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں، بزنس ریلیشن شپس ہوتی ہیں، ان کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر، انکریکٹ ویٹ اینڈ میجر، کہ لوگوں سے جو ہے پیسہ تو پورا لینا مگر ان کو شارٹ چینج کر دینا ان گیونگ دیم ان ویٹ اینڈ میجر ان ایوری فارم، چاہے اس کی کوالٹیز ہو چاہے وہ ایکچوئل ویٹ کے اندر ہو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and the heart, each of them will be questioned. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں صلاحیت دی ہے، جتنی بھی فیکلٹیز دی ہیں، سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، دل میں جو دل کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ تمام صلاحیتیں جو دی گئی ہیں، اس کے اوپر اللہ کیا کہتے ہیں، اس پہ تمہارا سوال ہوگا. تم کیسے اپنے دل کو استعمال کرتے ہو، کیسے تم اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہو، کیسے تم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہو. آل آف دیز ول بی کویسچن. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. And do not walk on the earth with insolence. Indeed, you can never cut through the earth, and you will never reach the mountains in height. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سکسیسفل دیتا ہے. بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں جو کہ بہت دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، جو چیز کرتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ فیل ہاٹی، یعنی کہ اس کی وجہ سے غرور نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر، کہ غرور آ جائے، ایک سیلف امپورٹنس آ جائے کہ یہ جو کامیابی اس کو ملی ہے کہ دیکھو میں کتنا مائی پلاننگ، مائی انٹیسپیشن، مائی ایگزیکیوشن، اٹس نتھنگ، اٹس نو پلاننگ، نو اٹ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قسمت ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے، وہ جو چیز کرتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے، یو ول نیور بی ایبل ٹو ریچ دی ہائٹس آف دا ماؤنٹین. تم پہاڑوں کو تو دیکھو، تم کتنی تمہاری اپنی تمہیں اپنی اوقات کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ہاؤ اسمال یو آر. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. اینڈ آل دس از ایول، آل دس دا ایول آف اٹ از ہیٹفل ان دا سائٹ آف یور رب. یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اب تک بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی جو بری چیز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی ناپسند ہے. دس از ہیٹفل ان دا سائٹ آف یور رب. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. That is from what your Rabb has revealed to you of wisdom. And do not make an equal with Allah, another God, lest you be thrown into hell, blamed and banished. تو یہاں پہ آ کے یہ جو 10 کمانڈمنٹس جو میں آپ کو بتا رہا تھا، قرآن کا ورژن آف 10 کمانڈمنٹس جو ہے یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اور جب اس کا ابتدا کی گئی تھی تو وہ بھی شرک کے موضوع کے اوپر کی گئی تھی، اور یہاں پہ ریپ اپ جو ہو رہا ہے اینڈ کے اندر وہ بھی شرک کے اوپر ہو رہا ہے، ٹو کنکلوڈ دیز 10 کمانڈمنٹس. Then has your Rabb chosen for you forgiving sons and taken from among the angels daughters? Surely you utter a most dreadful saying. تو یہ اس زمانے کے اندر ایک شرک تھا جو کہ یہاں پہ مکہ کے خاص طور پہ جو مشرک تھے ان کے اندر بہت تھا. وہ یہ تھے، ان کے اندر یہ ایک بلیف تھا کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اس کے اوپر اس کی نفی یہاں کی جا رہی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا
يزيدهم إلا نفورا. And we have certainly explained in this Quran that they may take heed, but it only increases their hatred. تو آپ یہ دیکھیں کہ مقصد جو قرآن کا ہے، قرآن کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نئی علم دے دے، کوئی نئی نالج دے دے، مگر سب سے بڑا جو مقصد ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی لے آئے، چینج آر مائنڈ سیٹ، دیٹ از اٹ. دیکھیے تبدیلی لے کے آنا بہت مشکل چیز ہے. یہ قرآن واحد کتاب ہے جس نے اتنے لوگوں کو اتنی جلدی ان کے اندر تبدیلی لے کے، اور تبدیلی کس سے پتہ چلتی ہے؟ وہ لوگوں کے اخلاق سے پتہ چلتی ہے کہ اخلاق کے اندر انسانوں کے اخلاقوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں قرآن کے بارے میں، ہمارے ذہنوں کے اندر بھی آتا ہے کہ قرآن اتنا ریپیٹیٹو کیوں ہے، بار بار ایک ہی چیز کو کیوں بتاتا ہے. اس لیے کہ قرآن جو ہے نا، اٹ ریوائرز آر تھنکنگ پروسیس، اٹ کمپلیٹلی ریوائر. وہ بار بار ایک چیز کو بتانے کے لیے، وہ مائنڈ کنٹرول کے اندر اگر آپ نے کبھی کوئی چیز، آپ نے کوئی کورس کیا ہو تو آپ اس میں دیکھیں گے مائنڈ کنٹرول میں بھی وہ یہی سکھاتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کرتے جاؤ، کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جیسے یہ اسپورٹس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں ایک شاٹ کو بار بار اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھیل بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وائی ڈو دے ڈو دیٹ؟ اس لیے کہ سو دیٹ دیئر باڈی گیٹس ٹیونڈ ان، تاکہ ان کی وائرنگ اس طریقے سے ہو جائے. یہی مقصد قرآن کا ہے، ٹو بی سو ریپیٹیو سو دیٹ اٹ ریوائرز آر تھنکنگ پروسیس. Say if there had been with him any God, as they say, then they each would have found a way to the owners of the throne. کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ سوچو تو یہ شرک کے بارے میں، تو اس کے بارے میں جو لوگ شرک جو کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا تو ایک پاور سٹرگل ہو جاتی، اور وہ پاور سٹرگل سے پوری ڈسٹرپشن ہو جاتی. مگر ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کتنی ہارمنی میں کام کر رہی، کتنی پرفیکشن ہے، کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. Glory be to him, exalted is he, high above what they say. The seven heavens and the earth and whatever is in them exalt him, and there is nothing that does not except that it exalts him with his praise. But you do not understand their way of exalting. Indeed, he is ever forbearing, forgiving. تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تخلیق کی، جس چیز کو اللہ نے بنایا، وہ چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے. مینس کہ اللہ کو، یعنی کہ اٹس پریزنگ اللہ، اٹس ایگزالٹنگ دا کریٹر. کئی دفعہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ پتھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، پیڑ اللہ تعالیٰ کی کیسے حمد کرتے ہیں، چرند پرند اللہ کی کیسے حمد کرتے ہیں. بٹ ایوری ون از ڈوئنگ اے تسبیح آف اللہ. سب سے بڑا افضل جو حمد ہے نا، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ یعنی کہ دس از اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ کلمہ ہے وچ اللہ چوزز فار ہز اینجل. سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک افضل کلمہ ہے. اس کو پڑھنا، بار بار پڑھنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی یہ محبوب ہے. اس کا پڑھنا جو ہے وہ بھی ایک ریئلی این ایکسیلنٹ کلمہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. And when you recite the Quran, we put between you and those who do not believe in the hereafter an invisible curtain. تو آپ اس آیت کے بارے میں بھی اگر آپ سوچیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو، یعنی کہ قرآن پہ جو کہ ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ پہ جو کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ان کے اور قرآن کا جو پیغام ہے اس میں کوئی ایک پردہ ہے، ایک کوئی بیریئر ہے. اور وہ پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے اپنے تکبر کا پردہ ہوتا ہے، اس کے اپنے پریجڈس کا پردہ ہوتا ہے، اس کے اپنے باعث کا پردہ ہوتا ہے. اور اس تکبر اور باعث کی وجہ سے کبھی کبھی سچ جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کے اندر اترتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ پردہ ڈال دیتا ہے؟ یہ کیوں پردہ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر؟ اس لیے کہ جو لوگ قرآن کو کبھی کبھی جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، وہ اس میں شوق نہیں رکھتے. دے ہیو نو بلیف ان دی ہیئر آفٹر. ان پہ اللہ پہ اور آخرت پہ ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے کانوں میں تو آواز جاتی ہے مگر وہ کانوں سے آگے نہیں بڑھتی، وہ ان کے دل تک نہیں پہنچتی. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ایک، جس کو کہتے ہیں وہاں حجاب ہوتا ہے، ایک بیریئر ہوتا ہے ان کے دل پہ. And we have placed over their hearts covering, barring them from understanding it, and in their ears is deafness. And when you mention your Rabb alone in Quran, they turn their back in aversion. بات یہ کہ وہ سنتے ہیں، they hear but اس کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
کہ آواز جو ہے کانوں سے آگے جاتی نہیں ہے. ہاں اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے کانوں کے اندر اور بھی بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ آوازیں جو ہے نا ان کے دیٹ دے آر انٹرفیئرنگ ود دا میسج آف قرآن. جو قرآن کا پیغام ہوتا ہے اس پیغام کو جو ہے نا اس کے ساتھ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. پھر ان کے دل میں بھی کوئی پردے ہوتے ہیں، دیر از اے پردہ، اور وہ ویل کیا ہوتے ہیں؟ بیکاز دیر از اے بیریئر ٹو دی انٹری ان ٹو دیئر ہارٹ. وہ اور کیوں ہوتا ہے؟ اسی کہ کبھی کبھی لوگوں کے دل میں اس دنیا کی اتنی محبت ہوتی ہے، پیسے کی اتنی محبت ہوتی ہے، پاور کی اتنی محبت ہوتی ہے، زندگی کی اتنی محبت ہوتی ہے دیٹ اٹ از فلنگ اپ دیئر ہارٹس کمپلیٹلی. اب ان کے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی محبت بھی ہو. تو یہ جو کرٹن ہے نا، یہ جو ہم بیریئر دیکھ رہے ہیں، جو قرآن جو بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے، دس از اے کرٹن آف کفر. یہ کرٹن آف شرک ہے. یہ لوگوں کے تعصب، ان کے پریجڈس کے پردے ہیں. We are most knowing of how they listen. When they listen to you and when they are in private conversation, the wrongdoers say, you are following none but a bewitched man. تو یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کو ورڈ سنتے ہیں، قرآن کا پیغام سنتے ہیں، مگر دین اس میں کوئی تبدیلی ان میں نہیں آتی. اور کچھ لوگ اس کے اوپر سنتے ہیں، قرآن کے الفاظ سنتے ہیں، اور وہ ایسا میجیکل ہوتا ہے کہ ان میں کمپلیٹ تبدیلی آ جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں دے ڈس لائک اٹ، بٹ اف دے کیپ ہیئرنگ دا ٹروتھ اٹ بیکمز ایویڈنٹ ٹو دیم. تو قرآن کا میسج کیا ہے؟ کہ قرآن کا میسج تو یہی ہے کہ یہ تو کیا چیز ہے؟ قرآن از نتھنگ بٹ الحق. یہ تو ایک سچ ہے. سو دیر فور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کہ شروع میں تو قرآن کو بڑا اپوز کرتے تھے، اسلام کو بڑا اپوز کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مگر یہ کہ پھر یہ وہ ایسے لوگ بن گئے، قرآن کے الفاظ نے ان کے دلوں پہ ایسا اثر کیا کہ دے ور ولنگ ٹو ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اس کتاب کے لیے. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. Look how we strike for you comparison, but they have strayed, so they cannot find a way. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دیکھ لو، اللہ تعالیٰ بہت ساری مثالیں یہاں بتاتا ہے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے ہمیں وہی چیز ایکسپلین کرتا ہے. مگر جو بیسکلی جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو گمراہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گمراہ، ان کو تو پھر راستہ ملتا نہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.